بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مولانا ظفر علی خان۔ مصنف کا نام ہے چراغ حسن حسرت۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہماری درسی کتاب سرمایہ اردو حصہ دوم کا نواں سبق ہے، جو کہ چراغ حسن حسرت کے خاکوں کے مجموعہ مردم دیدہ سے لیا گیا ہے۔ حسب سابق پہلے حصے میں عنوان کا تعارف اور مصنف کا تعارف شامل ہے۔ عزیز طلبہ، چراغ حسن حسرت 1904 میں بمیار ضلع پونچھ کشمیر میں پیدا ہوئے۔ کچھ کے مطابق بارہمولہ کشمیر میں پیدا ہوئے۔ 26 جون 1955 میں لاہور میں انتقال کر گئے اور میانی صاحب کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ چراغ حسن حسرت اردو کے ممتاز شاعر، ادیب اور صحافی تھے۔ حصول تعلیم کے بعد انہوں نے کلکتہ میں اخبار نویسی کا کام شروع کیا اور اخبار نئی دنیا کے ذریعے ایک مزاح نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور متعدد اخبارات سے وابستہ رہے، جن میں آفتاب، ذمہ دار، شہباز، احسان، امروز اور نوائے وقت کے نام سر فہرست تھے۔ مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صفحے اول کے طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ صنعت بعد جہازی کے نام سے کاہیا کالم لکھا کرتے تھے۔ قبل ازیں وہ اپنے کالموں میں کولمبس کا کلمی نام بھی استعمال کرتے رہے۔ حسرت نے ایک ہفت روزہ رسالہ شیرازہ بھی جاری کیا۔ ان کے بیشتر مضامین میں مزاح ہوتا تھا، لیکن بہت جلد اسے چھوڑ کر ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ کچھ دنوں محکمہ پنچایت پنجاب کے ہفت روزہ ترجمان کی ادارت سنبھال لی۔ دوسری جنگ عظیم میں فوجی اخبار سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور میجر کے عہدے تک جا پہنچے۔ فوجی ملازمت کے سلسلے میں برما اور ملایا بھی جانا پڑا۔ قیام پاکستان کے بعد امروز کی ادارت سنبھال لی، لیکن بہت جلد یہ ملازمت ترک کر کے ریڈیو پاکستان میں قومی پروگرام کے ڈائریکٹر ہو گئے۔ چراغ حسن حسرت نے شاعری کی صرف ایک کتاب لکھی ہے، اور شاعری کی اس کتاب کے ساتھ ان کی کتابوں کی کل تعداد 16 ہے۔ ان میں اہم کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، مضامین حسرت، مطالبات، حرف و حکایت، دو ڈاکٹر، مرد میں دیدہ، اور اسی خاکوں کے مجموعے سے یہ خاکہ مولانا ظفر علی خان بھی لیا گیا ہے۔ اقبال نامہ، جدید جغرافیہ پنجاب، باتیں حسن یار کی،
یہ شعری مجموعہ ہے، یہ اہم ان کی تصانیف ہیں۔ چراغ حسن حسرت نے صحافت میں نئے رجحانات کا اضافہ کیا۔ وہ جزیات نگاری، خاکہ نگاری اور تحریف نگاری میں مہارت رکھتے تھے۔ سادگی، شگفتگی، خلوص، ہمدردی اور ظرافت ان کے اسلوب نگارش کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ وہ الفاظ و تراکیب کا برمحل استعمال کر کے اپنی عبارت میں دلچسپی اور مزاح پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے ادب و صحافت کے امتزاج کی حسین روایت کو زندہ رکھا اور اپنی تخلیقی تحریروں سے اسے آگے بڑھایا۔ یہ مصنف کا تعارف تھا۔ اب عنوان کا تعارف ہے۔ عنوان ہے مولانا ظفر علی خان، جو کہ چراغ حسن حسرت کے خاکوں کے مجموعے مردم دیدہ سے لیا گیا ہے، اور اس میں جو اور خاکے شامل ہیں: معید الاسلام، جلال الدین طبرانی، خیال عظیم آبادی، آغا حشر، شفاء الملک مرحوم، علامہ اقبال، ظفر علی خان اور ابو الکلام آزاد کے خاکے شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ، ڈھانچہ اور چربہ کے ہیں۔ خاکہ کھینچنا کے معنی ہیں کسی کی تصویر لفظوں میں ادا کر دینا۔ اب ادبی اصطلاح میں خاکہ وہ تحریر یا مضمون ہے جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔ خاکہ غیر افسانوی ادب کی ایک قسم بھی ہے۔ ابتدائی لیکچرز میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ پڑھ چکے ہیں۔ اردو ادب کے اصناف نثر اور اصناف نظم جو شروع میں ہم نے دو لیکچر پڑھے تھے، ان میں خاکہ کا تعارف بھی کروایا گیا تھا۔ خاکہ کو شخصی مرقع یا شخصیہ بھی کہتے ہیں۔ خاکہ نویسی کو شخصیت نگاری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایک اچھے خاکے میں کسی شخص کے بنیادی مزاج، اس کی افتاد طبع، انداز فکر و عمل اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے روشناس ہوتے ہیں۔ اختصار اور جامعیر خاکہ نگاری کا بنیادی وصف ہے۔ خاکے میں شخصیت کے تفصیلی حالات و واقعات یا اس کے کارناموں اور فتوحات وغیرہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی واقعے کے مختصر تذکرے سے شخصیت کا کوئی خاص پہلو قارئین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ خاکے میں ہم کسی شخص کی شخصی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ خاکے کا انداز قدرے غیر رسمی ہوتا ہے۔ زیر نظر عنوان مولانا ظفر علی خان کا خاکہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان جو ٹھان لیتے، کر گزرتے تھے،
گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیراکی اور کشتی گیری کا فن جانتے تھے۔ اکثر نظمیں آدھ گھنٹے میں لکھیں۔ کوئی اچھا شعر کہتا یا اچھا مضمون لکھتا تو انعام دیتے اور حوصلہ افزائی کرتے۔ انہیں اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رہتا۔ جب تک دفتر میں رہتے سب کی جان پر بنی رہتی۔ عزیز طلباء، یہ مصنف کا تعارف تھا اور عنوان کا تعارف تھا۔ حسب سابق اس سبق کے دوسرے حصے میں ہم مشکل الفاظ اور اصطلاحات وغیرہ پڑھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔